السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ یہ تو پوچھو گے کہ میں کہاں ہوں، تو میں بتا دیتی ہوں کہ آج میرے دادا ابو اور بھیا کا ختم شریف تھا۔ آج ان کی وفات کو 18 سال ہو گئے تھے مکمل۔ تو ہم نے ختم شریف ہمارے گھر میں ہوتا ہے ہر سال، تو وہ تھا، تو سارا دن تو ادھر گزر گیا۔ اور پھر میرا خالہ کا چھوٹا بیٹا، سب سے چھوٹا والا، وہ آج 4 سال کا ہو گیا، تو اس کی سالگرہ بھی تھی۔ تو ادھر 5 بجے میں ختم شریف سے فارغ ہوئی ہوں، اور پھر میں اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہوں۔ وہاں ہم نے اس کا برتھ ڈے منایا، کیونکہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو میں تو کہتی ہوں کہ یہی چھوٹی ایج ہی ہوتی ہے برتھ ڈے وغیرہ سیلیبریٹ کرنے کی۔ تو اس کی برتھ ڈے منائی ہم نے، اور پھر وہاں سے آتے ہوئے مجھے یہ 10 تقریباً بج چکے تھے۔ تھوڑی سی ایپیسوڈ میں نے سرپرائز ایپیسوڈ کے لیے کل لکھی تھی، اور باقی میں نے آج لکھی ہے۔ اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اس کو مطلب ایپیسوڈ کو الگ سے لکھ سکوں، تو جتنا مجھ سے لکھا گیا میں نے تھوڑی لانگ ہی کر دی آج کی ایپیسوڈ، کیونکہ دارمدر اسپیشل تھی۔ تو پہلے تو ریئلی سوری جو میں لیٹ ہو گئی، اور سچی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس وقت مجھے اتنی نیند آ رہی ہے نا، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک تو سفر کے دوران بندہ رہے نا، تو تب تو ایویں نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ تو میرا بھی وہی حال ہے کہ اس وقت مجھے سچی میں بہت زیادہ نیند آئی ہے، لیکن میرا وعدہ تھا آپ لوگوں سے کہ میں در اور دارم کی اسپیشل ایپیسوڈ دوں گی، اور صرف یہی اسپیشل ایپیسوڈ نہیں دوں گی، اس کے ساتھ میں عارش اور ثنا کی اسپیشل ایپیسوڈ، زرنیش اور سنان کی اسپیشل ایپیسوڈ، اور ساحر اور زاوش کی اسپیشل ایپیسوڈ کرنے والی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ناول اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی کپل کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، اور اب ناول اینڈ ہی ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کب تک ختم ہوگا، تو اب اینڈ کی طرف ہی جا رہا ہے، بس آہستہ آہستہ بس ختم ہی سمجھیں، بس چند ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، ناول نے ختم ہونا ہے، اور پھر انشاءاللہ جولائی کی 1 تاریخ کو ہم نیا ناول سٹارٹ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے بہت زیادہ ایپیسوڈز نہیں رہ گی، صرف چند ایک ایپیسوڈ رہ گی، اور ڈیلی وائز دے رہی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ، اور سوری لیٹ کی وجہ سے، اور آج کی ایپیسوڈ ہے لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ جیسا میں چاہتی تھی کہ سوچ رہی تھی کہ اتنی ہو جائے جتنی روز ہوتی ہے، لیکن اسپیشل ایپیسوڈ آپ کو پتہ ہے لمبی ہو ہی جاتی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ، اور مزید باتیں نہیں کرتے، کیونکہ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے اس وقت۔ دست دارم قسط نمبر 115، تحریر ارید شاہ، در دارم اسپیشل ایپیسوڈ۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ دارم سائیں کو اس کی برتھ ڈے کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں، لیکن کمرے میں آ کر اسے گوڑے بیچ سوتے دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ مطلب اس کی برتھ ڈے تھی اور دارم سائیں اتنے مزے سے سو رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بلکہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ اس کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ تھی، اور دارم سائیں کون سا اس کی برتھ ڈے سے انجان تھا؟ وہ بچپن سے اسے جانتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سالگرہ کا دن کب ہے؟ تو کیا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اتنے مزے سے سو گیا تھا؟ اسے یقین نہ آیا، اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا، بلکہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ کتنی زیادہ ایکسائٹڈ تھی شادی کے بعد اپنی پہلی برتھ ڈے کو لے کر۔ وہ یہاں اس کا شوہر تھا جو سو رہا تھا، اس کا دل چاہا کہ اسے پانی کا جگ اٹھا کر اس پر ڈال دے، لیکن دارم سائیں کی ساحر سے بات ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو دارم نے ساحر سائیں کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ زاوش سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ زندہ بچی تو ضرور بات کروا دے گا، کیونکہ اگر وہ باتھ روم سے نکلی تو یقیناً اس کے ہاتھ سے ماری جائے گی۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ اس نے سوتے ہوئے ساحر سائیں پر پانی کا گلاس پھینک دیا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد دارم سائیں نے یہ کہا تھا کہ تمہاری بیوی ہے، تم جو چاہے سزا دے سکتے ہو۔ وہ تو اس پر فاتحہ بھی پڑھ چکی تھی، کیونکہ ساحر اسے بخشنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ نہ جانے افسوس تو اس بات کا تھا کہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے وہ اس کی مدد بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اسے کس بیوقوف نے کہا تھا کہ سوتے ہوئے شوہر پر پانی ڈال دے، اور وہ بھی ہٹلر قسم کے شوہر کے اوپر؟ وہ تو ایسی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ ایسی سوچ بھی اس کی سوچ سے بہت دور تھی۔ اس نے ایک نظر دارم سائیں کو دیکھا اور پھر خود پر محسوس کرتی آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ لائٹ بلب آن تھا، اسی لیے دارم سائیں کی نیند خراب نہ ہونے کے خیال سے اس نے لائٹ آن نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم سے نکل کر اس کے قریب لیٹ گئی۔ دل میں اب بھی تھوڑی سی امید باقی تھی کہ شاید وہ جاگ رہا ہو، شاید وہ اسے وش کرنے کی خاطر کچھ اسپیشل کرنا چاہتا ہو، لیکن نہیں، وہ سو رہا تھا۔ او خدایا، میں بھی نہ کتنی عجیب قسم کی بندی ہوں، مجھے خود ہوش کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے گاؤں کے سردار ہیں، ان کے دماغ میں ایک ٹائم پر کتنی سوچیں ہوتی ہوں گی، اور ویسے بھی میری سالگرہ منانا اتنا ضروری نہیں ہے، اور میں کون سا اپنی ساری سالگرہ منایا کرتی تھی؟ میں نے تو کبھی اپنی کوئی سالگرہ منائی ہی نہیں، تو پھر اس برتھ ڈے کا کیا افسوس کرنا؟ کاش بابا سائیں یہاں ہوتے، اور کچھ نہیں تو ان کے ساتھ میں اپنا برتھ ڈے ضرور مناتی۔ اس کے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی۔ کل ثنا واپس آنے والی تھی اور سرمن صاحب پہلے سے کافی زیادہ بہتر تھے۔ فی الحال وہ آسانی سے بات تو نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے پیروں پر چل سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں اچھی امید دلوائی تھی، یقیناً وہ جلدی ٹھیک ہو کر واپس آ جاتے۔ وہ انتظار کر رہی تھی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ کاش وہ اس کی برتھ ڈے پر اس کے ساتھ ہوتے۔ بچپن سے وہ ان کا انتظار کیا کرتی تھی اور آج بھی انتظار کر رہی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی سچ یہی تھا کہ آج اس کے بابا اس حالت میں اسی کی وجہ سے تھے۔ اپنی زندگی میں خوشیوں کو ویلکم کیے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اور اپنی ہر خوشی میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں پیرس سے انگلینڈ شفٹ کر دیا تھا، جہاں ان کا علاج پہلے سے اور زیادہ بہتر ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی سالگرہ اپنے بابا سائیں کے ساتھ مناؤں گی، اس نے دل میں سوچا اور مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ جب دارم سائیں کے اچانک کروٹ لینے پر اس نے فوراً منہ سے چادر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اسے یوں ہی کروٹ بدلے سوتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ اس کی سالگرہ یاد ہوگی، لیکن نہیں، وہ تو سب کچھ بھول کر اپنی نیندیں پوری کرنے میں مگن تھا۔ دارم سائیں، میں آپ سے پکی والی ناراض ہوں۔ کوئی اتنی پیاری بیوی کا برتھ ڈے بھولتا ہے کیا؟ اسے سچ میں افسوس ہوا تھا۔ ہاں، اسے اور کسی سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن دارم اس کا برتھ ڈے بھول جائے گا، یہ چیز اسے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ کاش وہ صرف وش کر دیتا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن اس کا یہ کاش ہی رہ گیا، اور وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ ہر طرح کی امید اب ختم ہو چکی تھی۔ پریگننسی کی وجہ سے اب اسے کافی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی اور اکثر بستر پر پڑتے ہی سو جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اپنے چہرے پر جا بجا کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا، جس پر وہ بیدار ہونے لگی تھی۔ دارم کی بڑھتی ہوئی مونچھوں کا لمس محسوس کر کے اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، لیکن شاید وہ دارم کی من مانیوں اور جسارتوں کو سوچ کر صبح کا تصور کرنے لگی تھی۔ دارم سائیں، کیا آپ بھی صبح ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کے لمس کو محسوس کرتے وہ بڑبڑائی تھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سن کر دارم سائیں نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا اور آہستہ آہستہ جیسے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں منتقل کرنے لگا۔
اس کی خوشبو کو اپنی خوشبو میں بسائے وہ مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ یوں ہی آنکھیں بند کیے در اپنے چہرے پر اس کے ہونٹوں کو بے لگام ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں اور نہ ہی وہ دارم سے دور ہونا چاہتی تھی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں اب اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ کھڑکی سے باہر بھی صاف دیکھ سکتی تھی۔ دارم سائیں، ابھی تو رات ہے، آپ نے مجھے کیوں جگا دیا؟ سو جائیں نا، صبح آپ نے کام پر جانا ہے۔ آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو جا بجا اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آدھی رات کو اسے جگا چکا تھا، یقیناً اس کی آنکھ کھلتے ہی نیت خراب ہو گئی تھی۔ آج کی رات نہ تو میں سوؤں گا اور نہ ہی میں تمہیں سونے دوں گا، کیونکہ اسپیشل نائٹ ہے جو کہ ہماری زندگی میں 1 سال بعد دوبارہ آنی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس خوبصورت رات کو سو کر برباد کیا جائے، وہ ذیومانی انداز میں بولا۔ لیکن اس کی بات کو وہ سمجھی نہیں۔ اپنی برتھ ڈے تو سونے سے پہلے ہی وہ بھول گئی تھی، کیونکہ آج کیا ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے؟ میرے خیال سے ہماری ویڈنگ اینیورسری اگلے مہینے میں ہے، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ صرف ویڈنگ اینیورسری اسپیشل نائٹ ہوتی ہے؟ ہمارا ہونا بھی تو زندگی کو اسپیشل بناتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بھرپور جسارت کرتے ہوئے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ہمارا ہونا مطلب وہ اب تک نیند میں تھی، اسی لیے ابھی تک اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور اگر سمجھ بھی گئی تھی تب بھی دارم کا سو جانا بھی اس بات کی گواہی تھا کہ اسے اس کا برتھ ڈے ہرگز یاد نہیں تھا۔ میری بے وقوف جانم سائیں، ہونا مطلب ہماری برتھ ڈے کا دن، دارم سائیں نے ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ اس نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج میری برتھ ڈے ہے اور میں اپنی برتھ ڈے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں، تو اس برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کی مسکراہٹ پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ہاں، اپنی برتھ ڈے خود نہیں اسپیشل بنائی جاتی، ہمارے لیے جو لوگ اسپیشل ہوتے ہیں وہ اس دن کو اسپیشل بناتے ہیں، اس نے یاد دلایا۔ یہ کوئی رول نہیں ہے میڈم، اور نہ ہی میں اس طرح کی کسی بات کو مانتا ہوں۔ ہمیں اپنا دن اسپیشل بنانے کے لیے کسی کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ وہ دن ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس دن خوشی محسوس کرتے ہیں تو مطلب صاف ہے کہ وہ دن ہماری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی دوسرے کے منتظر نہ رہیں، بلکہ اپنی خوشیوں میں خوش رہ کر اس خوشی کو منائیں۔ اسے خود میں قید کیے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ در مسکرا دی۔ میری زندگی میں یہ دن تب اہمیت رکھتا ہے جب میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہ دن اہم ہو۔ اگر یہ دن کسی اور کی خوشی کا باعث نہیں بنتا تو میرے لیے یہ ایک عام دن ہے، لیکن میرے لیے تو یہ بہت خاص دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا میری بنا کر۔ چھوٹی سی تھی تم جب تمہیں میرے نام کر دیا گیا اور میں تمہارے نام ہو گیا۔ بہت اسپیشل ہو تم میرے لیے، اس لیے تو اس دن کو اسپیشل بنانے کے لیے میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ اس نے ایک نظر کمرے کی جانب دیکھا اور لائٹ آن کر دی۔ اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ سامنے دیوار پر بڑے بڑے لفظوں میں ہیپی برتھ ڈے در دارم لکھا تھا۔ در نے اس بار اس کے وجود سے نظریں ہٹا کر کمرے کی جانب دیکھا، جہاں چھوٹی چھوٹی لائٹس پورے کمرے میں روشنی بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، جس کی خوشبو تو وہ جاگنے کے بعد سے محسوس کر رہی تھی، لیکن دارم کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے تھی۔ اس وقت یہ کمرہ ویسا تو بالکل نہیں تھا جو وہ سونے سے پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس نے پورے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر گھڑی کو دیکھا، جہاں 12 ہونے میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ یہ سب کچھ یہاں پر پہلے بھی تھا، لائٹ آف تھی اور تم نے جلانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ تم تو مجھے سوتے دیکھ کر مایوس ہو گئی تھی، اسی لیے فوراً کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ لیکن شاید تم بھول گئی تھی کہ جو شخص تمہاری ایک ایک سانس میں سانس لیتا ہے وہ تمہاری زندگی کا اتنا اہم دن کبھی نہیں بھلا سکتا۔
اس نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر بوسہ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں وہ کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے والا دارم سائیں معلوم نہیں ہو رہا تھا جو اس کے ساتھ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ در کا ہاتھ تھامے اسے آہستہ سے اٹھائے ہوئے ٹیبل کے قریب لے آیا تھا جہاں خوبصورت ہارٹ شیپ کی چاکلیٹ کیک پر اس کا نام بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے میری جانم۔ ویسے تو میری زندگی میں آ کر تم اتنا خوبصورت گفٹ دے کر تم نے میری زندگی کو خوبصورت بنا ہی دیا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تو وہ شرما دی۔ لیکن میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے تمہیں گفٹ دینے کے لیے۔ یہ دن میرے لیے بہت خاص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تم سے جڑا کوئی بھی دن میرے لیے جنت سے کم نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری جانم۔ ہنستی مسکراتی رہو۔ اللہ تمہیں کبھی اداس نہ ہونے دے۔ میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے، میری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ جبکہ کیک کا ایک پیس وہ اس کے منہ میں ڈالنے لگی تو دارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے لبوں کے قریب رکھا اور اسے کھلانے لگا۔ دارم سائیں، آپ میٹھی چیزیں کیوں نہیں کھاتے؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، پلیز ٹرائی تو کریں۔ اسے آج بھی ہر بار کی طرح کیک سے انکار کرتے دیکھ وہ اسے مناتے ہوئے بولی۔ جب دارم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا، اچھا تو ہے لیکن تمہارے لبوں کی مٹھاس سے زیادہ نہیں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ بے خود ہوتے جا رہا تھا۔ کمرے کی خوبصورت لائٹنگ میں آہستہ میوزک آن کرتا وہ ساری زندگی میں پہلی بار یہ کام کرنے جا رہا تھا۔ درخود بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کاٹن کے کرکتے سوٹ میں کھڑے بے حد ہینڈسم اور وجاہت کے منہ بولتے ثبوت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تعریف لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ہزاروں میں بھی نمایاں نظر آنے والا شخص تھا۔ اسے کسی سیلیبریٹی کی موجودگی میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو شروع سے بہت خوبصورت سمجھتی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی ہی بہت حسین لڑکی تھی۔ لیکن اب وہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ زیادہ خوبصورت لگتی ہے یا اکیلے۔ لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ اس کی ساری خوبصورتی، اس کے تمام تر حسن اس شخص کے ہونے سے ہے۔ میوزک سسٹم آن کر کے آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتا ایک ہی لمحے میں اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ مجھے نہ تو کسی کے لیے ڈیٹ پلان کرنی آتی ہے جانم سائیں، اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے لمحات گزارے ہیں۔ اسی لیے اگر تمہیں میری یہ ڈیٹ پسند نہ آئے تب بھی ایکسیپٹ کر لینا، کیونکہ تمہارا شوہر اتنا ہی کر سکتا ہے تمہارے لیے۔ ویسے میں نے کوشش تو کی ہے کہ اصل انگریزوں والی ڈیٹ کر سکوں، لیکن اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہوں۔ لیکن امید کرتا ہوں کہ تمہیں میری یہ کوشش پسند آئے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتا اسے بتا رہا تھا، دارم سائیں، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، بلکہ بہت 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 زیادہ اچھا ہے۔ تھینک یو سو مچ میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالے وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، مطلب کہ میری یہ ساری محنت قابل قبول لگی۔ ویسے انگریز لوگ تو اس سب کے بعد اور بھی کچھ کرتے ہیں۔ وہ اس کا حصار تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ چہرہ جھکا گئی۔ ہاں، شادی کے لیے پرپوز کرتے ہیں، وہ شرارت سے بولی۔ اوہ اچھا، شادی کے لیے پرپوز کرتے ہیں، پھر کیا خیال ہے؟ کرو گی مجھ سے شادی؟ اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے وہ اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اتنی جلدی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اب ایک ہی ڈیٹ کے بعد شادی کر لینا صحیح نہیں ہے۔ ایسے فیصلے جلد بازی میں نہیں کیے جاتے۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی تو دارم نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔
چلو ٹھیک ہے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا۔ اس کے ماتھے کو اپنی محبت کی مہر سے چھوتے وہ اس گانے کے حسین بول میں کھونے لگا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ درکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، تیرے ساتھ چلوں ہر دم بن کر کے پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے خود میں ڈلنے کی۔ اس کی کمر پر ہاتھ باندھے اسے اپنے ساتھ لگائے، وہ اس کی گردن پر جھکے ہوئے ان لفظوں کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالے، وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ دیکھا ہے جب سے تم کو میں نے یہ جانا ہے، میری خواہش کے شہر میں بس تیرا ٹھکانہ ہے۔ میں بھول گیا خود کو بھی، بس یاد رہا ایک تو، آ تیری ہتھیلی پر میں اس دل کو رکھ دوں۔ دل بول رہا ہے حسرت ہر حد سے گزرنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام پہ مرنے کی۔ گانے کے ختم ہوتے ہی وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا، لیکن اگر وہ بھی اس کے سینے میں یوں ہی منہ چھپائے ہوئے تھی، لیکن وہ اب بھی اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ دارم سائیں نے مسکرا کر اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے بیڈ پر لے آیا۔ کمرے میں اب بھی کمرہ اسی طرح سے روشن تھا، چھوٹی چھوٹی سی لائٹس ہر طرف جل رہی تھی، ہر طرف لڑیوں کی طرح خوبصورت لائٹس کو باندھا گیا تھا، جو دارم کے صرف ایک بٹن بند کرنے پر ہی بند ہو گئی تھی۔ کمرہ ایک بار پھر سے اندھیرے میں نہا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جانم، میری کوشش ہوگی کہ میں تمہارا اگلا برتھ ڈے اس سے بھی زیادہ اسپیشل بناؤں، اور ویسے بھی اگلی دفعہ میں اکیلا نہیں ہوں گا، میری چھوٹی سی جانم سائیں بھی میرے ساتھ ہوگی نا۔ ہم دونوں باپ بیٹی مل کر تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ دارم سائیں، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے کندھے اور گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تھا۔ اگر زیادہ ضروری نہیں ہے تو صبح پوچھ لینا۔ اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے دارم نے کہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سوال آیا تھا۔ نہیں ضروری ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر پوچھو، دارم نے مسکرا کر اجازت دی۔ آپ اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کریں گے؟ اس کی آواز پر دارم نے چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جو لائٹ بلب کی روشنی میں واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے بہت 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 زیادہ پیار کروں گا۔ تم سے زیادہ کروں گا یا کم میں نہیں جانتا، بس میں اسے بہت پیار دوں گا۔ اس نے اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دلوائی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آنے والا نازک سا وجود اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ پھر تو اللہ کرے کہ بیٹا ہی ہو، یہ بیٹی تو آنے سے پہلے ہی میرا پتہ صاف کرنے لگی ہے۔ اسے در کی بے حد کم سرگوشی نما آواز سنائی دی تو دارم کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں بلند ہوا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 115، جو کہ در اور دارم اسپیشل تھی۔ کل ایپیسوڈ آئے گی ساحر اور زاوش کی اسپیشل ایپیسوڈ، اور میں نہیں کہہ سکتی کہ جلدی آئے گی یا لیٹ آئے گی، اور کل نہیں، میرا پرسوں کا وعدہ ہے سرپرائز ایپیسوڈ دینے کا۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، میں ٹیوزڈے، کیونکہ کل میرا لاسٹ پیپر ہے، ٹیسٹ ہے، تو پرسوں سے انشاءاللہ میں تقریباً ویلی ہو جاؤں گی، تو پھر میں زیادہ تر آپ کو فیس بک پر، یوٹیوب پر ہی ملوں گی، کیونکہ اس کے بعد ہمیں 3 چھٹیاں ہوں گی، اور پھر دعا کریں کہ اس دفعہ ہمیں چھٹیاں بھی جلدی ہو جائیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور اس بار تو ہمارے ایریا میں بھی بہت زیادہ گرمی ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں بھی آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں تو گرمی ہے ہی نہیں، تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ آ کر دیکھو، یہاں کشمیر بھی اس وقت جل رہا ہے بہت بری حالت میں۔ ہمارے سورج چاچا بہت برا سلوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ بس آپ لوگ دعا کریں کہ یہ گرمیوں کا قہر ٹوٹے اور تھوڑا نارمل ہو جائے موسم، ہم بھی تھوڑا نارمل ہو جائیں۔ تو کل آخری ٹیسٹ ہے میرا، تو مجھے نہیں پتا کب تک واپسی ہوگی اکیڈمی سے، لیکن کل آپ کو ساحر اور زاوش اسپیشل ایپیسوڈ ملے گی۔ پرسوں آپ کو 2 ایپیسوڈ ملیں گی، جس میں ایک زرنیش اور سنان اسپیشل ہوگی، اور دوسری ثنا اور عارف اسپیشل ہوگی،
ناول اینڈ کی طرف جا رہا ہے، بس کچھ ہی ایپیسوڈ باقی ہیں، کلائمیکس کرنا ہے اب، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں گے۔ تو بس یہی کچھ کہنا ہے، اگلی ایپیسوڈ آپ کو کل ملے گی، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دیر سے دینے کے لیے ایک بار پھر سے معذرت۔ تو ملتے ہیں ہم کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔